حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی دودھ میں ٹھنڈا پانی ملا کر بھی نوش فرماتے تھے، جبکہ ایک حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ یہ ہر درخت سے غذا حاصل کرتی ہے، اس میں ہر بیماری سے شفا ہے، جبکہ گائے کا گوشت بھی دوا ہے۔ میرے پیارے دوستو، دودھ کے پیش بہا فائدوں کے سبب دودھ سے بننے والی تمام چیزیں بھی انسانی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں۔ لہٰذا اب ہم دودھ سے بننے والے دہی کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں پورا دن بغیر پانی کے گزارنا اور روزہ مکمل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی گئی ہمت سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا کہ وہ ایسی تدابیر اختیار کرے جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ جو لوگ سحری کے وقت دہی کو استعمال کرتے ہیں ان کو کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دہی معدے کے نظام کو درست کرتا ہے۔ دہی میں موجود پرونا بائیوٹکس ایک ایسا جڑ ہے جو انسانی آنتوں کو مضبوط رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی میں زنک اور دیگر معدنیات بھی ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ پرو بائیوٹکس نزلہ زکام کے خلاف لڑنے میں مدد کرتا ہے۔ کہیں دہی پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے۔ پروٹین غذا کی کمزوری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ پروٹین جسم میں موجود پٹھوں کو درست کرتی ہے۔ دہی آپ کی ہڈیوں کے لیے انتہائی اچھا ہے۔ دہی کے ایک پیالے میں 300 گرام کیلشیم ہوتا ہے۔ یہ کیلشیم کمزور ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ دہی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ اس میں موجود پوٹاشیم سوڈیم کی مقدار کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ دہی کو جسم میں کولیسٹرول اور دل کے صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اہم خوراک سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان میں قلبی فطرت 16% تک کم ہو جاتی ہے۔ دہی میں موجود سرطان پیدا کرنے والے اجزاء ہوتے ہیں جو کینسر کی خطرات کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ دہی وزن کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی پٹھوں کی تعمیر میں مدد کرتا ہے۔ یہ جسم پر آنے والے فالتو چربی کو جلانے میں مدد کرتا ہے۔ جب موسم کی تبدیلی ہو تو دہی الرجی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ افطاری تک پیاس کی شدت کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں انہیں افطاری تک کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دہی کا آغاز سب سے پہلے اٹلی میں ہوا۔ جب اٹلی کا بادشاہ بیمار ہوا تو اس کے طبیب نے اسے دودھ سے بنا ہوا دہی کھلایا، جس کی وجہ سے وہ صحت یاب ہو گیا۔ جرمن کے لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان کے قد دراز اور ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ یہ تمام فائدے آپ جان چکے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ سحری میں وقت کم ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ جلدی دہی کھانے کے بعد فوراً چائے کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پیٹ میں ایسی تیزابیت پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جو آپ کو موت کے منہ تک لے جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگوں کو معدے کی بیماری شروع ہوتی ہے، پھر پورا سال معدے کی طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ دہی کے ساتھ ساتھ چائے کا استعمال کر لیتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ وہ کس قدر مشکلات کا سامنا کرنے والے ہیں۔ جو لوگ سحری کے وقت فروٹ کے بعد دہی کھاتے ہیں وہ یہ سمجھ لے کہ وہ موت کے منہ میں جانے والے ہیں، کیونکہ تمام پھلوں کے اندر تیزاب ہوتا ہے۔ جب دہی کے اندر بھی تیزاب ہونے کی وجہ سے ایک خطرناک ایسڈ تیار ہوتا ہے جو آپ کی آنتوں سمیت معدے کو تیزاب سے بھر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آنتوں میں زخم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام غلطیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور رمضان المبارک کی تمام دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔